بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت معلوماتی اور حیرت انگیز واقعات پر مبنی ہے۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے بادشاہ کے متعلق ہے جس نے یہودی ہو کر اہل حق کو آگ میں پھینکا، جس کی ظلم و بربریت کی گواہی قرآن حکیم نے دی ہے۔ تفصیلی رپورٹ ملاحظہ کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور آپ تک ہماری پوسٹیں بر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ہاں تو ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ یہ واقعہ 2500 سال قبل کا ہے۔ یمن کا ایک حکمران تھا جس کا نام ذونواس تھا۔ ذونواس حمیری تھا اور یمن کے 1200 سالہ حمیری تمدن کے تسلسل کا ایک حصہ تھا۔ یہ بنیادی طور پر یہودیت کا معتقد تھا، مگر تکبر و نخوت اور سرکشی میں اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس سے بھی منکر ہو چکا تھا اور نعوذ باللہ خود کو رب کہلواتا تھا۔ ذونواس کہانت اور شیطان پرستی میں اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ ایک مشہور کاہن کا پرستار بن کر اس کے مشاورت سے مملکت کے معاملات چلاتا تھا۔ قرآن کریم کے سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا جو ذکر آیا ہے، اس کے پس منظر میں ایک طویل اور حیرت انگیز کہانی روایت کی گئی ہے جس کے راوی ابن اسحاق ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ذونواس کا مشیر کاہن جب بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اب بوڑھا ہو چکا ہے اور اگر اسے موت آئی تو اس کے جادوئی علم کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ اس نے بادشاہ سے استدعا کی کہ اسے ایک ذہین بچہ دیا جائے تاکہ وہ کالے علم سے اس کی تربیت کرے۔ اس طرح ایک نہایت ذہین لڑکے کو کاہن کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ لڑکا روز اس کاہن کے پاس جا کر سفلی علوم سیکھنے لگا۔ قدرت کا تماشا دیکھیں، بچے کے راستے میں کسی اہل حق راہب کا ٹھکانہ تھا۔ بچہ کچھ وقت اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس سے دینی باتیں سیکھتا۔ اس طرح اس بچے نے 2 طرح کے علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ بچے کی ذات میں دونوں قسم کے علوم نے شدید ہیجان اور پریشانی پیدا کر لی۔ اسے کسی ایک علم کی حقانیت پر مکمل یقین حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرے۔ ایک روز اس بچے کا گزر بازار سے ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک دیو ہیکل جانور نے لوگوں کا راستہ روکا ہے اور لوگ اسے ہٹا نہیں پا رہے ہیں۔ لڑکے کو اپنے علم آزمانے کا موقع مل گیا۔ اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا لیا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ کاہن کے بنسبت تجھے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ یہ کہہ کر اس نے جانور پر پتھر پھینکا۔ پتھر لگتے ہی جانور ڈھیر ہو گیا۔ لڑکا یہ دیکھ کر سیدھا راہب کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ راہب یہ سن کر بہت خوش ہوا، مگر اسے کہا کہ بیٹا، تمہاری آزمائش کا دور شروع ہونے والا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ لڑکے کی کرامات کی شہرت طول و عرض میں پھیلنے لگی۔ مریض آ کر شفایاب ہونے لگے۔ ایک دن بادشاہ کا ایک معتمد خاص آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کافی علاج معالجہ کیا مگر کارگر ثابت نہیں ہوا اور یہاں تک کہ وہ اندھا ہو گیا۔ ایک دن کسی کے بتانے پر وہ لڑکے کے پاس آیا۔ لڑکے نے دم کر کے اس کی بینائی لوٹا دی۔ اس واقعے کا بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے اپنے اسی معتمد خاص کو بلا کر پوچھا کہ آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئیں، تو اس نے بتایا کہ میرے رب نے شفا دی۔ بادشاہ چونکہ خود کو رب سمجھتا تھا، اس لیے کہا کہ میں نے تو ٹھیک نہیں کیے۔ اس شخص نے کہا کہ میری آنکھیں اس نے ٹھیک کر دیے ہیں جو میرا اور تمہارا اور سب کا رب ہے۔ اس جواب پر بادشاہ سخت غصہ ہوا اور اس شخص کو زندان میں ڈال کر تشدد کرنے لگا اور اس سے پوچھنے لگا کہ اسے یہ باتیں کس نے بتائی ہیں۔ اس شخص نے اسے اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ لڑکے کو بلایا گیا
اور اس پر بھی سخت تشدد کر کے یہی پوچھا گیا کہ اسے کس نے بھٹکا دیا ہے۔ لڑکے نے راہب کے بارے میں بتا دیا۔ راہب کو بھی لایا گیا۔ بادشاہ نے راہب سے کہا کہ وہ توحید الہی سے انکار کر کے اسے ہی رب تسلیم کر لے، مگر راہب نے استقامت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے وہیں قتل کر دیا، پھر اپنی بینائی پانے والے مصاحب خاص کو انکار توحید کا حکم دیا، لیکن اس نے بھی بادشاہ کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا، تو اسے بھی وہیں قتل کر دیا۔ پھر لڑکے کو بلایا اور اسے بھی وہی حکم دیا۔ لڑکے نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو لے جا کر پہاڑ سے گرا دو۔ اسی طرح کئی جتن کیے، کبھی سمندر میں پھینکنے کی کوشش کرنے لگا، کبھی آگ میں پھینکنے کی کوشش کرنے لگا، مگر معجزاتی طور پر وہ لڑکا بچ جاتا۔ پھر بادشاہ شدید حیران ہوا اور لڑکے کو بلا کر پوچھنے لگا کہ آخر کون سی طاقت تمہیں مجھ سے بچا رہی ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ اگر تو ایک کام کر لے تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لڑکے نے کہا، منادی کرا دو اور قوم کو میدان میں جمع کر دو، مجھے درخت سے لٹکا دو، مجھے یہ الفاظ کہہ کر تیر مارو کہ میں تیر مارتا ہوں اس لڑکے اور تمام عالم کے رب کے حکم سے۔ چنانچہ بادشاہ نے وہی الفاظ دہرا کر تیر مار دیا۔ تیر سیدھا جا کر لڑکے کی آنکھوں کے وسط میں پیوست ہو گیا اور لڑکا شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب کے سب توحید الہی کے قائل ہو کر مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے یہ حالت دیکھی تو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلیوں کو خندقوں میں بدل دو اور ان میں آگ بھڑکا دو۔ جو کوئی میری اطاعت سے انکار کر دے اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ تاریخ کے مطابق تقریباً 20,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ انہی کے متعلق سورۃ البروج کے یہ کئی آیات نازل ہوئی۔ انہی خندق والوں کو اصحاب الاخدود کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔